بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانی سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ پاک کے ہاں پیش بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے گھر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے گھر سے پریشانیاں، بندشیں اور بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور دولت کے انبار آنا شروع ہو جائیں گے اور خوشیاں ہی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر یا غریب ہونا کوئی شرط نہیں۔ غریب سے غریب شخص بھی یہ صدقہ آسانی سے دے سکتا ہے، اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، آپ اس ویڈیو کو سکپ نہیں کیجیے گا۔ میں آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق 3 ایسے صدقات کے بارے میں بتاؤں گا جن میں سے آپ کوئی سے بھی 2 صدقے دینا شروع کر دیں گے، آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر دولت ہی دولت، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ ان صدقات سے آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے اور ان سے محفوظ بھی رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر عضو پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر واجب ہونے والے ان صدقات کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیماری، مصیبت اور پریشانیوں کے آنے کے بعد ہی صدقہ دینے کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں اور پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں اور سمجھ میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں اور ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانی کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا بیماری تو کوئی پریشانی تو کوئی رزق کی تنگی ساتھ لاتی ہے۔ لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانی سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صرف مال خرچ کر کے صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دو فرقین کے درمیان صلح کرواتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پر صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ یا پتھر وغیرہ بھی ہٹا دینا صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا، مشکل میں صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، غلطی معاف کر دینا، اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار بھی ہو اور اپنی بیوی کو کھانا کھلانا، اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ جس کام کا آغاز صدقہ دے کر کیا جاتا ہے اس میں برکت اور اللہ پاک کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 3 صدقات کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ان میں اگر 2 صدقوں کو آپ دینا شروع کر دیں تو 7 دن کے اندر آپ کو ان کے کرشمات اپنی آنکھوں سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسائل نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی پلانا۔ چوپائے ان جاندار کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ جو شخص بھی اپنی حیثیت اور تفریح کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرطے کہ وہ چوپائے اس کی ذاتی ملکیت نہ ہو۔ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا علی، میں روزانہ پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تم اپنے رزق میں سے اللہ پاک کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو بہت ہی غریب آدمی ہوں، میں بھلا کیسے کسی کو کچھ دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے، اس میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو، اناج کے دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن وہ چاہے جانور کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگ دستی کو ختم فرما دیں گے۔
دوسرا صدقہ یہ ہے کہ جمعرات والے دن بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین عمل ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو، میری تمام مشکلات دور ہو جائیں، بلائیں دور ہو جائیں، اسے چاہیے کہ دوسرے کے کسی کام میں آسانی پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے اور جتنی بھی پریشانیاں سب ختم ہو جائے اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، تو آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ رزق اور دولت پیسہ آنے لگے، یعنی گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، تو آپ کو یہ کام ضرور شروع کر دیں۔ آپ اپنی ہمت اور حیثیت کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے۔ آپ بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں، آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ ڈالنا اور پانی پلانا ہے۔ لہٰذا جس کسی انسان کو رزق کی تنگی ہو یا کوئی مشکل ہو یا پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اس مخلوق کے لیے کھانے اور پینے کا بندوبست کر دے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق بندوبست کریں، اور اگر توفیق نہ ہو تو پانی کا بندوبست کر دیں۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ آمین ثم آمین۔